بیٹیوں کے تحفظ کے لیے بنانا اور اس ابتلا کے دور میں ایسا کرنا یہ لائق تحسین بھی ہے اور لائق صد احترام بھی ہے کہ اس نوجوانی کی عمر میں آپ نے وہ چیز سوچی جو بزرگی کی عمر میں لوگ کہیں جا کے سوچتے ہیں۔ خدائے وحدہ لا شریک آپ کو سدا سلامت رکھے اور اس ادارے کو بھی سلامت رکھے۔ اب میں بغیر کسی تعطل کے بغیر کسی تاخیر کے اس شخصیت کو سٹیج پہ بلانا چاہوں گا کہ جو ایم ڈی ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اس این آر او اسکول سسٹم کے، جن کی وجہ سے یہ اسکول آج 18 چک میں پہنچا ہے اور یہ کیمپس اس کا افتتاح ہوا ہے۔ تشریف لاتے ہیں آپ کی بھرپور تعلیوں میں پروفیسر حافظ نوید اقبال صاحب۔ 18 چک والوں اس طرح کا استقبال کرنا ہے کہ حافظ صاحب یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ یہاں ضروری تھا یہ اسکول، اس اسکول کا ہونا۔ جی آپ صاحب۔ پرندے نئی اڑان بھرتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا نا چھوٹے چھوٹے بچے، تتلیوں کی مانند چھوٹی چھوٹی بچیاں، کہ پرندے نئی اڑان بھرتے ہیں، ہوا میں سرخ رنگ بکھرتے ہیں۔ آج افتتاح ہے اس عظیم ادارے کا، آج افتتاح ہے اس عظیم ادارے کا۔ اللہ کے نام سے ابتدا کرتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس کی شان کے لائق، آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار دو عالم جس کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے اوپر کروڑوں درود و سلام۔ یہ آپ اس رمواس کی وجہ سے پریشان نہیں ہوئیے گا، اصل میں آتے ایک چھوٹی سی ٹریجڈی ہوگی، کسی چیز نے کاٹ لیا، اس وجہ سے مجھے ماسک لگانا پڑا۔ تو اللہ رب العزت آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ آج اس ادارے کا افتتاح ہو رہا ہے اور یہ عظیم ادارہ ایک عظیم نظریاتی بنیاد پر قائم کیا گیا، اور اس ادارے کو جس طرح سے آپ نے محبت دی وہ بڑی قابل تحسین ہے۔ میری یہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو قائم و دائم رکھے اور اس کو پھلتا پھولتا رکھے اور ہمیں اس ادارے کی خدمت کرنے کا موقع دے رکھے۔ میں آپ کے ساتھ چھوٹی سی ایک بات شیئر کروں گا۔ یہ جو ادارے کے پرنسپل صاحب جناب حافظ اویس کرنی صاحب ہیں، یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان کو زندگی حیاتی عطا فرمائے، ان کی زندگی میں برکت دے۔ میں بھی ادھر اپنے کیمپس کے اندر وہاں پر مصروف تھا ادارے کی یہ تیاری، یہ آج کے پروگرام کی تیاری کے حوالے سے۔ قریب رات کو 12 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ مجھے قاری صاحب نے میسج کیا، کہنے لگے جی شامیانے لگ گئی ہیں، کرسیاں لگ گئی ہیں، یہ پکچرز ہیں، یہ آپ دیکھ لیں، تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں آگے میرے لیے کیا حکم ہے۔ میں نے ان سے کہا جی آپ کے لیے یہی حکم ہے، آپ تھوڑی سی ریسٹ فرما لیں۔ یہ کہنے لگے نہیں جی ریسٹ نہیں، یہ جان، یہ تن، یہ من، یہ سارا کچھ اس عوام کے لیے، اس حضور کی امت کے لیے وقف ہے، لہٰذا میں تو صبح تک لگا رہوں گا۔ تو یہ بڑے جذبے والے اور بڑے اسپریچول قسم کے یہ شخص ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے۔ اور اس کے ساتھ جو چیز میں نے دیکھی ہے نا، ہمارے زیادہ تر کیمپس پریولنٹ ایریاز کے اندر ہے، جہاں پر تعلیم کی روشنی کم پہنچی ہے، جہاں پر ادارے موجود نہیں ہیں، جہاں پر بہنوں بیٹیوں کو آنے جانے کی پریشانی ہے۔ ہمارے زیادہ تر کیمپس ان علاقوں میں ہیں۔ بہت سارے اداروں کے افتتاحوں میں شامل ہوئے، بہت ساری تقریبات کے اندر شامل ہوئے، لیکن یقین جانیں جو محبت اس ادارے کے لیے آپ لوگوں کی دیکھی ہے وہ کہیں نہیں دیکھی۔ میں اس بات پر
آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, قاری صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں, اور اس کے ساتھ آنے والے معزز مہمانوں کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے یہاں پر یہ چودھری صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے ناموں سے چہروں سے میں واقف ہوں اور کچھ ناموں چہروں سے میں واقف نہیں ہوں. کچھ ہمارے حضرات جناب چودھری ذوالفقار صاحب تھے شاہپور برکان سے, اور چودھری سمیع اللہ صاحب تھے, وہ بھی ایک اس علاقے کی جانی پہچانی شخصیت ہیں, تو وہ بھی یہاں پر تشریف فرما تھے, کسی ضروری کام سے ان کو جانا پڑ گیا. اسی طرح چودھری شہادت علی ورک صاحب ہیں, وہ بھی اس علاقہ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں. وہ آ رہے تھے تو ان کو کوئی ایمرجنسی ضروری کام پڑ گیا تو ان کو رستے سے واپس ہونا پڑ گیا, تو انہوں نے معذرت کی. تو یہ سب کیا دیکھ رہا ہوں, یہ آپ سب کی اس ادارے سے محبت دیکھ رہا ہوں, اور اس ادارے کے ساتھ محبت کے ساتھ ہی یہ میری دعا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو اسی طرح پھلتا پھولتا رکھے اور آپ کے بچوں کو یہاں سے بہت اچھا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جب سٹارٹ لینے لگے تو میں نے قاری صاحب سے عرض کی, میں نے کہا قاری صاحب یہ ایک پریویلنٹ ایریا ہے, یہ ایک دیہاتی سا علاقہ ہے, تو یہاں پر کیا سین ہوگا اور کیا سلسلہ ہوگا. تو دیہاتوں میں جتنے بھی کیمپس ہیں وہ زیادہ تر پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں, فیسز کی پریشانیاں ہوتی ہیں, اور بہت ساری پریشانیاں, بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں. تو قاری صاحب نے نا ایک شعر پڑھا, اور وہ شعر یقین جانے وہ شعر سن کے میرا بھی جذبہ جوان ہو گیا. قاری صاحب نے اس گاؤں کو, اس علاقے کو یہ ایک گلاب سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمانے لگے کہ خونے دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب, خونے دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. تو ان کے جذبے سلامت رہیں, اللہ رب العزت ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. مجھے تھوڑا سا بولنے میں دقت ہو رہی ہے, اس لیے میں اپنی بات کو کلوز کرنے کی طرف جاؤں گا, اور ویسے بھی ٹائم کافی ہو چکا ہے, تو اس لیے ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف ہی جا رہے ہیں. تو میری آپ سے استدعا یہی ہے, ریکویسٹ یہی ہے, درخواست یہی ہے, اور اگر کسی اور لینگویج میں بھی کہوں تو بنتی یہی ہے کہ آپ قاری صاحب کے ساتھ تعاون ضرور کیجیے گا. اب تعاون کیا ہے؟ تعاون یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں پر ایڈمیشن کروائیں, کیونکہ یہ ادارہ آپ کے بچوں کے لیے. آپ نے دیکھا ہمارے مختلف کیمپس مختلف جگہوں پر موجود ہیں, وہاں سے بچے آئے, انہوں نے یہاں پر پرفارم کیا, آپ نے دیکھا بہت اچھا سے پرفارم کیا. یہاں پر جو موجود بچے ہیں انہوں نے صرف اور صرف 2 ماہ کی محنت کے اندر بہت اچھا پرفارم کیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب آپ کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, آپ کے بچوں کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا یہ جو افتتاح ہے یہ ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ جو میں اکثر ابتدائیہ معاملات کے اندر پڑھتا ہوں, اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہم سب مل کے, وہ چھوٹی سی دعا ہے وہ سب مل کے پڑھیں گے, اس کے ساتھ ہی میں اختتام کر دوں گا اور ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے. سبھی ذرا مل کے پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. شکریہ. بہت